ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام فالو اپ ود نصرت لغاری کے ساتھ ایک بار پھر نئے معلوماتی تجزیے اور تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، عراق پر ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر امریکہ اور اس کے حلیف ممالک کی جانب سے کی گئی جارحیت تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے، جو عراق کی تباہی سے لے کر قتل و غارت گری اور ظلم و بربریت کے روح فرزاں واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، اپریل 2003 میں جب امریکی افواج بغداد میں داخل ہوئیں تو ان کو اسامی آمریت سے آزادی دلانے والے نجات دہندہ سمجھتے ہوئے لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ ان استقبال کرنے والوں میں عراقی شہری محمد حفیظ عبدالرزاق کیانی بھی شامل تھا، جس کے ساتھ اس کا کمسن بیٹا علی کیانی عرف علاوی بھی تھا، جو اظہار مسرت کے طور پر امریکی فوجیوں کو کینڈی اور مشروبات پیش کر رہے تھے، لیکن اس باپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے کمسن بیٹے علی کیانی کے قاتلوں کے سرپرستوں کا استقبال کر رہا ہے۔ ناظرین، وقت نے کروٹ لی اور 16 سپٹمبر 2007 کا دن آن پہنچا، جس دن وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ اپنی بہن اور اس کے 3 بچوں کو لے کر گھر واپس جا رہا تھا۔ جب وہ المعروف نصر اسکوائر پہنچا تو ٹریفک جیم تھا، جہاں مسلح گاڑیوں نے ٹریفک روک رکھا تھا۔ اسی اثناء میں ایک مسلح گارڈ نے رکنے کا اشارہ دیا۔ اس سے قبل اس نے پینٹاگون اور CIA کے لیے مبینہ طور پر کرائے کے قاتل کا کردار ادا کرنے والی بدنام زمانہ تنظیم بلیک واٹر کا نہ تو نام سنا تھا اور نہ ہی اسے معلوم تھا اس گارڈ کا تعلق بھی بلیک واٹر سے ہے۔ وہ اسے امریکی فوجی کے کسی یونٹ کا اہلکار سمجھ رہا تھا، جس نے اپنے دیگر ساتھی اہلکاروں کے ہمراہ فائرنگ کر کے علی کے آگے کھڑی گاڑی کو اڑا دیا تھا، جس میں موجود ایک خاتون اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹ بیٹے کے ہمراہ موت کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ ناظرین، موت کا کھیل جاری تھا۔ بلیک واٹر کے اجرتی قاتل چاروں طرف سے اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے اور جان بچا کر اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہونے والے بھی گولیوں کا نشان نہ بن رہے تھے۔ اس کی گاڑی بھی گولیوں کی زد میں آ چکی تھی کہ اچانک فائرنگ تھم گئی اور اس نے انسانیت کے ناطے گولیوں کا شکار ہونے والے افراد تک پہنچنے کی کوشش میں جیسے ہی گاڑی سے باہر قدم نکالا تو اسے اپنے بھانجے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، انکل علاوی مر چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، علی کیانی نصر اسکوائر پر بلیک واٹر کے اجرتی قاتلوں کے ہاتھوں 17 بے قصور عراقی شہریوں کی ہلاکت کے المناک واقعے کا چشمدید گواہ، جس نے اپنے 9 سالہ بیٹے علاوی کی شہادت کے بعد تنہا انصاف حصول کے لیے بلیک واٹر کو عدالتی کٹہرے میں لانے کی جدوجہد جاری رکھی۔ ناظرین، قاتلوں کو گرفتار کروانے اور کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے انسانی حقوق کے چیمپئن امریکہ کے بغداد میں قائم امریکی سفارت خانہ نے 9 سالہ علاوی کی جان لی۔ قیمت $10,000 بطور ہرجانہ ایک باپ کو پیش کرنے کی کوشش کی، جو اس نے ٹھکرا دی، لیکن بے انتہا دباؤ پر اس نے یہ رقم اس شرط پر قبول کی کہ اس رقم کا نصف حصہ عراق میں ہلاک ہونے والے امریکی فوجی کے اہل خانہ کو دیا جائے گا۔ ناظرین، ادھر علی اپنے بیٹے کی المناک موت کا سوگ منا رہا تھا تو دوسری طرف ہزاروں میل دور کانگریس کے روبرو بلیک واٹر کے سربراہ ایرک پرنس اپنی تنظیم کے انسانیت سوز ظلم سے انکاری تھا اور اس جھوٹ پر بضد تھا کہ اس کے اہلکار عراقی حملہ آوروں کے نرغے میں تھے
اور انہوں نے جو بھی کیا صرف اپنے دفاع میں کیا۔ ناظرین، بلیک واٹر کے جھوٹ کا اندازہ اور امریکی حکومت کی سرپرستی کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس کی سماعت کے دوران اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو دستاویز پیش کیں ان سے انکشاف ہوا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہلاک ہونے والے عراقی افراد کے اہل خانہ کو کم سے کم معاوضہ ادا کرنے کے لیے بلیک واٹر کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ ناظرین، 2008 میں ABC نیوز نے جب علی پر ایک مختصر خبر نشر کی تو بلیک واٹر کے وکیل نے چینل کو عدالتی چارہ جوئی کی دھمکی دی کیونکہ بلیک واٹر اس کیس کو دبانا چاہتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے ایک معروف عراقی وکیل نے علی سے رابطہ کیا اور اسے بلیک واٹر کے علاقائی سربراہ سے ملوایا، جس نے علی کو $20,000 کی پیشکش کی، لیکن علی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور مطالبہ کیا بلیک واٹر میڈیا پر آ کر معافی مانگے، لیکن بلیک واٹر نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد علی کے پاس انصاف کے حصول کے لیے صرف ایک عدالت سے رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کی دوسری برسی سے قبل 15 سپٹمبر 2009 کو نارتھ کیرولینا میں عدالت نے بلیک واٹر کے خلاف مقدمہ کر دیا، جس میں اس نے بلیک پرنس اور 6 دیگر اہلکاروں کو اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ ناظرین، اس کیس نے نہ صرف انصاف اور قانون کی بالادستی کو فوقیت دینے والے امریکی عدالتی اور انصاف کے نظام کو ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا جہاں اسے بلا امتیاز حق و باطن کا فیصلہ کرنا تھا۔ ناظرین، مدعی علی کی پیروی کرنے والے وکلاء پال ڈکسن اور گیری مانی نے مقدمے کے لیے شواہد اکٹھے کیے اور لاتعداد چشمدید گواہوں کے بیانات جمع کیے، لیکن ان میں سب سے مضبوط ثبوت اور گواہ کا مقدمہ کا سامنا کرنے والے بلیک واٹر کے اہلکاروں میں شامل تھے جیرمی رجوے تھا، جو کہ مبینہ طور پر اصل ملزم ریون کی ٹیم کا حصہ تھا، جس نے بے قصور 17 عراقی شہریوں کو ابدی نیند سلا دیا تھا۔ ناظرین، عدالت میں جیرمی نے مسلح شہریوں کو ہلاک کرنے کے جرم کا اعتراف کیا۔ بلیک واٹر کے لیے کام کرنے والے 4 اہلکاروں کو جرم ثابت ہونے پر امریکی عدالت نے قید کی سزا سنا کر کسی حد تک انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، لیکن گزشتہ روز صدارت چھوڑنے سے 2 ہفتہ قبل صدر ٹرمپ نے ان قاتلوں کو مکمل معافی دے کر اپنے دور صدارت کی متنازع تاریخ میں ایک اور شرمناک باب کا اضافہ کر دیا۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کی طرف سے معافی کے اس فیصلے پر قانونی ماہرین سمیت تجزیہ نگاروں اور بلیک واٹر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے والے وکلاء کا منفی رد عمل سامنے آیا ہے، جن کو خدشہ ہے کہ اس متنازع فیصلے سے مڈل ایسٹ میں امریکی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، متنازع فیصلوں کی تاریخ رکھنے والے صدر ٹرمپ نے ان قاتلوں کو معافی دے کر صرف ہزیمت کی نئی پستیوں کو چھو لیا ہے، بلکہ اپنے منصب کی بھی تذلیل کی ہے۔ ناظرین، 17 سپٹمبر 2007 کو بغداد کے نصر اسکوائر پر پیش آنے والے اس واقعے نے امریکہ میں لاتعداد تحقیقات کو جنم دیا تھا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ بلیک واٹر کا بانی ایرک پرنس صدر ٹرمپ کا حامی ہے اور اس کی ہمشیرہ بیٹسی ڈیووس بھی ٹرمپ کابینہ کی میں بطور سیکریٹری تعلیمی خدمات انجام دے رہی تھی۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے قاتلوں کی معافی کا فیصلہ صادر کرنے کے نہ صرف جنگی جرائم کے مرتکب افراد کو پیغام دے دیا کہ انہیں استثناء حاصل ہے، جبکہ اس تاثر
کو بھی دفن کر دیا کہ امریکہ میں کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ ناظرین، اگلی رپورٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔